السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، سیام روزے، کما جیسے کہ کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے ایمانداروں کو مخاطب کر کے حکم دے رہے ہیں کہ روزے رکھو۔ روزے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جمع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس پاک صاف ہو جاتا ہے، طیب و طاہر ہو جاتا ہے، اور انسان کے تزکیے کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ واہیات اخلاق سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور اس حکم کے ساتھ ہی فرمایا کہ یہ حکم صرف تمہیں اکیلے کو نہیں دیا گیا، بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی روزے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اس بیان سے یہ بھی مقصد ہے کہ یہ امت اس فریضے کی بجا آوری میں پہلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اور اس کے سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول ہے۔ تقوی انسان کے اخلاق و کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور روزے سے بدن کی پاکیزگی ہوتی ہے، شیطانی کاموں سے بچا جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جوانو، تم میں سے جس میں نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کر لے، اور جسے طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ یہ جوش کو سرد کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل ہی نہیں۔ روزہ خیر کا دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی روزہ آگ سے رکاوٹ بن جائے گا اور صدقے سے آگ بجھنا شروع ہو جائے گی۔ روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھنا چاہیے۔ جب ثواب کی نیت ہوتی ہے تو مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس کا اجر، روزے کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ ابن آدم کا ہر عمل خود اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ روزہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور روزہ رکھنے کے باوجود جس کے اندر تبدیلی نہیں آتی، جو جھوٹی باتوں کو، غیبتوں کو، برائیوں کو، برے عمل کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ کھانا پینا چھوڑے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر نماز نہ پڑھنے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، سارا دن ٹی وی، موبائل پر کان اور آنکھ کے زنا میں مصروف رہنے والے، غرض ہر قسم کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والے یہ سوچ لیں کہ انہیں روزہ رکھنے سے کیا ملا ہے۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تقوی پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ جب تقوی آ جاتا ہے تو ہدایت بھی ملتی ہے، تقوی سے پھر جنت بھی ملتی ہے، اور جب تقوی آ جاتا ہے تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں۔ ایامن، چند دن ہے، معدودتن، گنتی کے چند دن ہیں، فمن، پس جو، کانا ہو، منکم، تم میں سے، مریضن، بیمار، اولا سفرن، یا سفر پر ہو، فعدتن، پس گنتی کو پورا کرے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہیں، فدیتن، بدلہ ہے، فدیہ ہے، طعام، کھانا کھلانا ہے، مسکین، ایک مسکین کو، فمن، پس جو، تطوع، خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، فہوا، پس وہ، خیرن، بہتر ہے، لہو، اس کے لیے، وان، اور اگر تصوموا، تم روزہ رکھو، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان، اگر کنتم ہو تم، تعلمون، تم جانتے۔ فرمایا ایام معدودات، ایامن، دن ہے، معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ اب روزوں کی مقدار بیان ہو رہی ہے کہ یہ چند ہی دن ہیں، یہ چند ہی دن ہیں، تاکہ کوئی اکتا نہ جائے اور ادائیگی سے قاصر نہ ہو، بلکہ ذوق و شوق سے اللہ کے اس فریضے کو انجام دیں۔ پھر ہے روزے کی 3 تبدیلیاں ہیں۔
پہلی تبدیلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے اور عاشورے کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام فرما کر رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ پھر دوسری تبدیلی، شروع میں یہ حکم تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے۔ پھر یہ آیت اتری، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، بس تم میں سے جو یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تیسری تبدیلی یہ کہ شروع میں یعنی ابتدا میں کھانا پینا اور عورتوں کے پاس آنا سونے سے پہلے جائز تھا۔ جب وہ سو گیا اور پھر رات کو جاگ گیا لیکن کھانا پینا اور جماع اس کے لیے پھر منع تھا۔ پھر ابو قیس سرما نامی ایک انصاری صحابی دن بھر کام کاج کر کے رات کو تھکے ہارے گھر آئے، عشاء کی نماز ادا کی، نیند آ گئی۔ دوسرے دن کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھا، لیکن حالت بہت نازک ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا بات ہے، تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ یعنی تمہارے لیے جائز کر دیا روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے بے پردہ ہونا، اور مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور بیوی سے جماع کرنے کی اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا کر دی۔ تو فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں تاکہ انسان ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھے۔ فمن کان منکم مریضا، پر جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا پھر سفر پر ہے۔ اب یہ بیمار اور مسافر کو رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان میں جتنے روزے نہ رکھ سکے ہوں وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کر لے۔ نہیں، اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ بعد میں اپنی گنتی پوری کرے، 29 یا 30 روزے پورے کر لے، اور ہلکی پھلکی بیماری میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ دائمی ہے، جس میں ٹھیک ہونے کا کوئی چانسز ہی نہیں ہے، روزہ رکھنے میں سخت مشقت ہے، تو ایسی صورت میں کریں گے کہ فدیہ دے دیں گے اور 1 مسکین کا کھانا یعنی کھلانا ہے، 1 مسکین کو کھانا دینا ہے۔ کھانا کیسا ہے؟ جیسے آپ خود کھانا کھاتے ہیں، یا پھر پورے 30 روزوں کے کھانے کے پیسے دے دیں۔ وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، 1 مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ یا پھر جو شخص زیادہ بڑھاپا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ بھی ایسے ہی کرے گا۔ اور جو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، اگر مشقت محسوس کریں، یعنی اگر انہیں بھی دقت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، تو وہ بھی مریض کے حکم میں ہوں گی، یعنی وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں روزوں کی قضا دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، فمن تطوع، پر جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی، فہو، پس وہ خیر، بہتر ہے، لہو، اس کے لیے۔ جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، کیا مطلب؟ یعنی ہمیں نیکی کا کام خوشی سے کرنا چاہیے۔ فرض ہی روزے نہیں رکھنے چاہیے بلکہ نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے۔ اور پھر 1 مسکین کو کھانا تو دینا لازمی ہے۔ اگر آپ 1 سے زیادہ کو دے دیتے تو زیادہ اچھی بات ہے، اگر 2 وقت کا دے دیتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، لیکن زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ تم خود روزہ رکھو۔ خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون، جانتے، یعنی اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ روزے کا فائدہ کتنا ہے تو تم کبھی بھی روزہ نہ چھوڑو اور نہ ہی اس کے بہانے بناؤ۔ شہر، مہینہ، رمضان، رمضان کا، الذی، جس میں انزلہ، نازل کیا گیا، فیہ، اس میں، القرآن، قرآن، ہدن، ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وبینات، اور روشن دلیلیں، من الہدا، ہدایت سے، والفرقان، اور فرقان ہے۔ فمن، پر جو، شاہدہ، پائے، منکم، تم میں سے، شہر، مہینہ، فلیصمہ، پر چاہیے کہ وہ روزے رکھے، ومن کانا، اور جو کوئی ہو، مریض، او علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ، پس وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم، تمہارے سے، یسرا، آسانی کا، ولا، اور نہیں، یرید، وہ ارادہ کرتا بکم، تمہارے سے، اسرا، تنگی کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پوری کرو، عدتہ، گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی پر، ما، جو ہداکم، جو تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کا آغاز رمضان میں ہوا، لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ رمضان میں قرآن کے نزول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہوا،
بلکہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، وہاں سے بیت العزت میں رکھ دیا گیا اور وہاں سے حسب حالات 23 سالوں تک اترتا رہا۔ اور بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی وحی جو غار ہرا میں آئی وہ رمضان میں آئی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ نے رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کیا تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جس مہینے یہ نازل ہوا، قرآن پاک نازل ہوا، جس رات کو نازل ہوا، اس کو بھی اللہ نے اتنی فضیلت دی، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ ایک مبارک مہینہ ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ فرمایا ہدن ہدایت ہے للناس، لوگوں کے لیے، وبینات روشن دلیل ہے، من الہدا ہدایت سے، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کے ساتھ اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے دلائل بھی موجود ہیں۔ والفرقان، اور فرقان ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پا لیتے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، لازمی رکھے۔ ومن کان منکم مریض، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ، بس اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے وہ نہیں رکھ سکتے، یا بڑھاپا ہے، مشکلات اٹھاتا ہے، سمجھ آ گئی ہے، تو اگر بڑھاپا ہے پھر تو وہ مسکین کو کھانا دے دے گا، دائمی بیماری ہے، یا پھر عام بیماری ہے جس کے بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے، یا پھر سفر پر ہے تو پھر وہ گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کرے گا۔ یرید اللہ بکم الیسرا، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی مختلف صورتوں میں تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ساتھ تخفیف کر دی کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو تم فدیہ دے دو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، یا پھر اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو پھر تم بعد میں گنتی پوری کر لو۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پوری کرو گنتی، یعنی کام کو انسان کو پورا کرنا چاہیے، جو بھی آپ کام شروع کریں تو اس کو پورا بھی کریں، ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جس کام کو بھی آپ شروع کریں تو اس کو مکمل کریں، تکمیل تک پہنچائیں۔ انما الاعمال بخواتمها، اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے کہ آپ کا اینڈ کیسا ہوا ہے۔ مثلا آپ نے ساری نماز پڑھتے ہیں، آپ نے نماز پڑھی، ساری نماز پڑھی ہے، لیکن اتحیات میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا آپ کی وہ نماز ہوگی، وہ فرض ادا ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ پھر پوری نماز یعنی 4 فرض دوبارہ پڑھیں گے، کیونکہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ سلام پھیرتے آپ کی نماز پوری ہوتی، یعنی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح اگر آپ نے سارا دن روزہ رکھا ہے، افطاری سے پہلے 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے پیریڈ شروع ہو گئے، تو کیا آپ کا روزہ ہو گیا؟ نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ اس کی قضا دینی پڑے گی، لیکن انشاءاللہ اس سارے دن کا اجر ضرور ملے گا۔ یا پھر آپ نے کوئی کورس شروع کیا ہے لیکن آپ نے پورا نہیں کیا، تو وہ کیا آپ نے پیپر ہی نہیں دی تو کیا وہ آپ کا کورس پورا ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ تو اسی طرح انسان کو یعنی جو بھی کام کرے تو اس کو مکمل کرنا چاہیے، تم گنتی کو پورا کرو، رمضان کے روزے رکھے تو اس کی بھی گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی۔ عیسائی علماء کرام نے روزوں کے مکمل ہونے پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر کا اہتمام اور اس کے لیے آتے جاتے وقت تکبیرات پڑھنے کو اخذ کیا ہے، یعنی ہمیں جس طرح ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جاتے وقت آتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یعنی یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ تکبیرات ہیں جو کہ پڑھنی چاہیے۔ یعنی پھر یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اللہ کی بڑائی بھی بیان کرنی چاہیے کہ اے اللہ تیری توفیق سے ہی میں نیک کام کرنے کے قابل ہوئی ہوں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، یعنی غرور نہیں کرنا چاہیے ورنہ انسان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔
वलअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, तुम शुक्र भी अदा करो। आगे फरमाया वाइज़ा, और जब सअला का आपसे पूछे, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी पस बेशक मैं करीब हूँ, उजीबू मैं कबूल करता हूँ, दावता पुकारने को, दाई जब वो दुआ को, दाई पुकारने वाले की पुकार को, इज़ा जब दानी वो मुझे पुकारता है, मुझसे मांगता है, फल यस्तजीबू ली, पर चाहिए कि मेरा हुक्म माने, वल युमिनू भी, और मुझ पर ईमान लाए, लअल्लहुम, ताकि वो यरशुदून, हिदायत पा जाएं। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतल्लिक पूछें, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, तो कह दो मैं तो बिल्कुल ही करीब हूँ। क्योंकि सहाबा कराम ने पूछा था ना कि हमारा रब करीब है कि हम आहिस्ता आहिस्ता पुकारें, या दूर है कि हम ज़ोर ज़ोर से पुकारें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं बिल्कुल ही करीब हूँ। और रात के आखिरी हिस्से में तो अल्लाह और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। इस आयत से पहले और बाद में रमज़ान का जिक्र है, माह रमज़ान का, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि माह रमज़ान ख़ुसूसन रोज़े की हालत में दुआ की कबूलियत का ख़ास सबब है। और फिर अफ्तार का वक्त दुआ की कबूलियत का वक़्त है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए अफ्तार के वक्त एक कबूल की जाने वाली दुआ है जो रद्द नहीं होती। उजीबू मैं कबूल करता हूँ, दावत अद्दाई ज़ादान पुकारने वाले की पुकार को जब वो मुझे पुकारता है। जिसका खाना पीना हराम का है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल का होना ज़रूरी है। दुआ एक इबादत है। हदीस में आता है जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। दुआ की कबूलियत 3 तरह से होती है। एक तो ये कि वो चीज़ उसको दुनिया में ही मिल जाती है। दूसरा ये कि आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाती है। तीसरा ये कि इसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है, बशर्त ये कि इसकी दुआ कतई रहमी की ना हो और जल्दी ना करे। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जल्दी से क्या मुराद है? तो आप वसल्लम ने फरमाया, यानी ये ना कहे कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मैं कब से दुआ मांग रही हूँ, मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती है। यानी ये बातें ना करें। दुआ इखलास और तवज्जो से मांगनी चाहिए और यकीन के साथ कि अल्लाह सुनता है, और एक बार नहीं बल्कि बार बार मांगनी चाहिए। हम्दो सना और दुरूशी पढ़कर दुआ मांगनी चाहिए, तो इससे भी दुआ कबूल होती है। फरमाया अल्लाह हर दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता है। उजीबू मैं कबूल करता हूँ, दावत अद्दाई ज़ादान, हर दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो अल्लाह से कोई दुआ करे जिसमें ना कोई गुनाह हो, ना कता रहमी हो, मगर उसके बदले अल्लाह उसे 3 चीज़ों में से एक अता फरमा देता है। या तो उसकी दुआ जल्द कबूल कर लेता है, या आखिरत में उसका ज़ख़ीरा कर लेता है, या इससे उतनी बुराई टाल देता है। तो सहाबा कराम ने कहा, फिर तो हम बहुत दुआ करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के पास इससे कहीं ज़्यादा है, अल्लाह ताला के पास इससे कहीं ज़्यादा है। फिर फरमाया फल यस्तजीबू ली वल युमिनू भी, पर चाहिए कि वो मेरा हुक्म भी माने और मुझ पर ईमान भी लाए, और अल्लाह की बात भी माने, उसकी अतात के काम भी करें। अब दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला ने 2 हुक्म दिए। दुआ की कबूलियत के लिए 2 हुक्म दिए। एक तो ये कि इन पर भी लाजिम है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन पर लाजिम कि वो मेरी बात माने, मेरा हुक्म माने, मेरी अतात व फरमाबरदारी करें, मेरी नाफरमानियाँ ना करें। और दूसरा ये कि वो मुझ पर ईमान लाएं, यकीन रखें मुझ पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, जब तुम अल्लाह से दुआ मांगा करो तो कबूलियत का यकीन रखा करो, कबूलियत का यकीन रखा करो। सुनो, गफलत करने वाले दिल की दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता।